Subscribe to HopeX and don't forget to press bell icon. سیاست. اب انسانی ہمدردی کی بات لے لیں. آپ کو یاد ہے کہ بھارت نے جو سشما سوراج صاحبہ ہیں انہوں نے ایک بچے کا 2 مہینے پہلے جو پاکستانی پیرنٹ تھا کرسچن تھے ان کو اسپیشل پرمٹ ایشو کر دیا. لیکن سشما سوراج وہ ایک لڑکی جو تھی نا لاہور میں کینسر پیشنٹ اس نے اپیل کی تھی تو بھارتی ہائی کمیشن نے کہا تھا کہ جی اگر سرتاج عزیز صاحب سشما سوراج کو لیٹر لکھ دیں تو ہم ویزا دے دیں گے. اچھا ایک جو خدا ترس انسان ہے اس نے مجھے فون کیا اور پھر اس ہماری بیٹی سے بھی رابطہ کیا, پھر اس نے سرتاج عزیز سے رابطہ کیا. سرتاج عزیز نے اس سے کہا کہ میں خط تو لکھ دوں لیکن یہ کوئی ایک کیس نہیں ہے, 400-500 لوگ ہر مہینے پاکستانی علاج کے لیے انڈیا جاتے ہیں اور ہر ایک کے لیے خط لکھنے کا مطلب ہے کہ وہ بار بار ادھر سے یہ تانا ہو کہ دیکھیں صاحب ہم تو آپ کو ویزے دے رہے ہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ, لیکن آپ خلبوشن کی والدہ جو ہیں انہوں نے اپلائی کیا ہے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے تو اس کا آپ کچھ نہیں کر رہے. تو کہنے لگے کہ اصل میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ وہ ہر ویزے کے ساتھ ایک تانا فری میں دیں گے. ہاں وہی نا. اچھا اب میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا, ایک طرف مجھے سرتاج عزیز کا رویہ بڑا کیلس لگ رہا ہے کہ یار یہ زندگی اور موت کے معاملے ہوتے ہیں مریضوں کے, اس پہ اس طرح سیاست مت کریں, لیکن دوسری طرف کیلس اس لیے بھی نہیں لگ رہا کہ یہی چیز ادھر سے بھی ایکسپلائٹ ہو رہی ہے. ہاں ایکسپلائٹ کر رہا ہے نا انڈیا کہ بھائی اس چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. آج لوک سبھا میں انہوں نے یوں لہرایا تو بھائی کسی کی جان کا مسئلہ ہے, آپ اس میں سیاست کھیل. پاکستان نے بھی ان کو مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے تقریباً کوئی 2 ہفتے پہلے فورن آفس کا ایک وہ آیا تھا مراسلہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ جناب جو مریض بھارت جانا چاہتے ہیں ان کو یہی سہولت پاکستانی ہسپتالوں میں فراہم کر دی جائے. اس کا کیا ہوا کوئی پتہ نہیں. ایسی سہولتیں ہوتی نہیں آفیشلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, آفیشلی انہوں نے جب ہمارا دفتر خارجہ یہ کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے خصوصی ہدایت جاری کی تو وہ کہاں گئی. اس کا ایک طریقہ اور بھی ہو سکتا ہے, مثلاً آبویسلی کہ میڈیکل سائنسز میں یا میڈیکل ٹورزم میں بھارت خاصا آگے ہے اور کمپیٹنٹ لوگ ہیں وہاں پہ. آپ اگر بھارتی سرجن پاکستان آئیں اور وہاں ان پیشنٹس کو آپریٹ کریں اور چلے جائیں اور پاکستانی حکومت بھی ان کو سبسیڈائز کرے, جو بھی ایک ارینجمنٹ ہو سکتا ہے, تو یہ مسئلہ جب تک جامع طور پہ حل نہیں ہو سکتا تو ایک اس کا آپشن یہ بھی نکل سکتا ہے. تیار نہیں ہے نا بھارت اب پیپلز ٹو پیپلز کانٹیکٹ میں, وہ کسی بھی طریقے سے تیار ہی نہیں ہے کہ کسی بھی چیز پہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. تو کیا کریں گے؟ ہاں نہیں, لیکن یہ تجویز میرا خیال ہے آفس تو ابھی تک نہیں گئی ہوگی, تو تجویز دے کے دیکھیں. اس لیے کہ دیکھیں مسئلہ سیاست ہوتی رہے گی, ملکوں کی لڑائیاں ہوتی رہیں گی, لیکن جو مریض جو موت کے کنارے پہ کھڑے ہیں ان کے لیے آپ تھوڑا سا ایکسٹرا مائل بھی جائیں تو میرا خیال ہے اس میں ناک کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. میرا اپنا خیال یہ ہے. باقی یہ کہ میری اب ریکویسٹ ہے کہ اب جب کہ فلمیں بھی آزاد ہو گئی ہیں اور ڈراموں پہ سے بھی کورٹ نے پابندی ہٹا لی ہے, تو FM ریڈیو کا جو میوزک ہے اس کو بھی اجازت دے دیں, اس میں حرج ہی کیا ہے. اور آج لاہور ہائی کورٹ نے پیمرا کے اس حکم کو ختم کر دیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان میں جو انٹرٹینمنٹ چینلز ہیں وہ بھارتی ڈرامے نہیں دکھا سکتے. یہ جو پابندی ہے یہ گزشتہ برس 16 اکتوبر کو لگائی گئی تھی. اڑی حملے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ بھارت کے جو فلم پروڈیوسرز ہیں انہوں نے پاکستانی ایکٹرز کے اوپر پابندی لگا دی تھی حکومت کے پریشر پر یا جیسے بھی انہوں نے, جس کے بعد خاصی لے دے ہوئی تھی. پھر ہماری طرف سے بھی جو سینما اونرز ہیں فلم ڈسٹریبیوٹرز ہیں انہوں نے بھارتی فلموں پر پابندی لگائی جو کہ بعد میں جنوری میں ہی ختم ہو گئی تھی. ٹیلی ویژن کی جو ہے اس بارے میں ہائی کورٹ نے حکم دے دیا تھا فروری میں کہ جناب آپ بھارتی فلمیں دکھا سکتے ہیں. اچھا اب اس کے بعد ڈراموں پر بار بار پیمرا یہ کہتا رہا کہ جناب آپ نہیں دکھا سکتے. تو جو فلمیزیا ایک چینل ہے اس کی جو پیرنٹ کمپنی ہے لیو کمیونیکیشنز, انہوں نے یہ چیلنج کیا. انہوں نے کہا جناب یہ کیا چکر ہے کہ بھارتی فلمیں آپ دکھا سکتے ہیں تو بھارتی ڈرامے کیوں نہیں دکھا سکتے. تو آج چیف جسٹس سید منصور علی شاہ کی سربراہی میں جو لاہور ہائی کورٹ کا بینچ ہے اس نے یہ فیصلہ دیا اور انہوں نے ایک بات پوچھی. انہوں نے کہا یہ آج کل یہ گلوبل ولیج ہے
تو آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, کس طریقے کی پابندیاں کب تک لگا ایسی رہے نامعقول ہیں؟ یا تو آپ بھارتی فلمیں بند کر دیں, یا یہ ہے کہ پھر جو ہے نا ڈرامے بھی دکھائیں. اور بہرحال ہمارے جو انٹرٹینمنٹ چینلز ہیں ان کا کچھ نہ کچھ دانا پانی جو ہے وہ 6% کے قریب ان کا جو کانٹینٹ ہے اس میں انڈین کانٹینٹ ہوتا ہے. 10% فورن کانٹینٹ ہے, اس میں 6% ہم میکسیمم انڈین کانٹینٹ دکھا سکتے ہیں. اچھا, ایک اور مزیدار بات ہوئی جو چیف جسٹس منصور علی شاہ کہا جی کہ جب وفاقی حکومت کو بھارتی مواد کی نمائش پہ کوئی اعتراض نہیں تو پیمرا کیوں ٹھیکیدار یا خدائی فوجدار بن رہا ہے. آسمہ جہانگیر ظاہر ہے کہ وہ نیو کمیونیکیشن کی وکیل تھی. انہوں نے ایک ٹرم استعمال کی بڑی مزیدار. انہوں نے کہا یہ جو سلیکٹو پیٹریوٹزم ہے, امتیازی حب الوطنی, کہ فلمیں حلال ہیں اور بھارتی ڈرامے حرام ہیں, تو یہ ایک عجیب مضحکہ خیز صورتحال لگ رہی ہے. پیمرا کے وکیل نے ایک دلیل دی لاسٹ ڈچ ایفرٹ کے طور پہ, ڈوگر صاحب. ہاں, انہوں نے یہ کہا جی کہ دیکھیں یہ ہم نے یک طرفہ فیصلہ نہیں کیا, پہلے بھارت نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستانی مواد کو نہیں دکھائے گا اپنے ہاں. بالکل. تو اچھا, اب میرا خیال ہے چیف جسٹس کو یہ بات معلوم تھی کہ اس کی حقیقت کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کریں کہ کوئی ثبوت وبوت دیں کہ انڈیا نے اس کو کیسے پابند کیا. اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ جب اڑی پہ 22 ستمبر کو پچھلے سال حملہ ہوا ہے تو اس کے بعد بھارتی جو پاکستانی جو آرٹسٹ تھے ان کے بارے میں ہاہاکار مچی. شیو سینا, رام سینا, بی جے پی کا کلچرل ونگ, وشو ہندو پریشد, سب ظاہر ہے کہ دانا پانی لے کے چڑھ گئے اور ہراساں کرنا شروع کیا پروڈیوسرز کو. کئی جو ہیں آخر تک ریزسٹ بھی کرتے رہے کہ بھائی اس کو انٹرٹینمنٹ کو کیوں تم سیاست میں گھسیٹتے, لیکن ظاہر ہے کہ فیور بن جاتا ہے. تو اس چکر میں پرائیویٹ پریشر ہو سکتا ہے کہ حکومت نے ہچکارا تو ہوگا ظاہر ہے, لیکن بظاہر پرائیویٹ پولیٹیکل پریشر اس کے تحت انڈین فلم انڈسٹری کو سرنڈر کرنا پڑا اور پاکستانیوں کا حقہ پانی بند کرنا پڑا. حکومت بھارت نے چالاکی سے کام لیا, انہوں نے آفیشلی کوئی اس طرح کا اپنا ادارہ استعمال نہیں کیا کہ صاحب پاکستانی کانٹینٹ, لیکن پاکستان جو ہے سم ہاؤ یا تو بریفنگ غلط گئی یا کیا تھا, پاکستان یہ سمجھا کہ حکومت بھارت نے ایسا کیا ہے, تو پیمرا نے اسی بھولے پن میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ بھائی ہماری طرف سے بند. تو اس پہ ظاہر ہے کہ پیمرا کا کیس کمزور ہو گیا. اچھا, اب ایک اور مزہ کا خیز بات ہے, فلمیں فروری میں حلال ہو گئی, اب انڈیا کے ڈرامے بھی حلال ہو گئے. ایک چیز حرام ہے اب تک, وہ ہے پاکستان کے جو ایف ایم ریڈیو چینلز ہیں. پابندی سے پہلے اکتوبر 2016 سے پہلے اگر آپ کوئی بھی ایف ایم لگا لیں تو اس کا تقریباً 80% جو میوزیکل مواد تھا وہ بامبے اور بالی ووڈ وغیرہ پہ مشتمل ہوتا تھا. وہ اب تک جو ہیں انتظار میں ہیں کہ گانے کب حلال ہوتے ہیں. اور نیوے ہو گئے تو چل رہے ہیں سر. نہیں, نیوے ہو گئے یہ کہ ڈونٹ آسک ڈونٹ ٹیل ٹائپ جو ہے نا, پیمرا نے کہا اچھا ایسا کرو رات کو 12 بجے کے بعد کر لیا کرو تھوڑا بہت, تو وہ تو ہو رہا ہے. لیکن وہ جو ہوتا ہے نا, اب مسئلہ یہ کہ کوئی اجازت تو ہے نہیں نا آفیشلی. تو میرا خیال ہے کہ جب عدالت نے فلمیں کا بھی کر دیا ہے کلیئر اور اب ڈراموں کا بھی, تو اب ایف ایم اگر انڈین میوزک بجا لیتا ہے, اور یہ ہے تو گھسی پیٹی بات لیکن حقیقت تو ہے کہ طبلہ ہے یا سارنگی ہے یا آواز ہے, اس کا کیا سرحد ہوتی ہے. جسٹن بیبر بھی وہیں ہے اور سونو نگم. لیکن ابھی 2 فلمیں ریلیز ہوئی بھارت کی جو بڑی کامیاب گئیں. ایک ہندی میڈیم تھی اور اس کے بعد موم جو آئی ہے, دونوں میں پاکستانی ایکٹرز نے کام کیا ہے. obviously شوٹنگ. اچھا, مجھے خدشہ تھا کہ جو ہے ہندی میڈیم میں تو وہ اپنی سبا قمر بہت اچھی بہت اعلیٰ ایکٹنگ کی انہوں نے. مجھے واقعی حیرت تھی اس بات پہ کہ شیو سونا والے جو ہے انہوں نے پنگا کیوں نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں جب جذبات بہت بوائل تھے تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی پولیٹیکل کیپٹل گین کرنا چاہتا ہے, تو انہوں نے اس پہ بھی نمبر بنا لیے اور یہ جو فلمیں ہیں یہ چھوٹ گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں بھی یہ ہے کہ ہم سے مت پوچھو یا بس ٹھیک ہے چلانے دو. اور اب ایل او سی پہ بدقسمتی سے پچھلے 3-4 مہینے کے دوران جو فائرنگ ہے یا جو جانی نقصان ہے, وہ چونکہ ایک افسوسناک بات ہے کہ
ایک معمول کا چونکہ واقعہ بن گیا ہے کہ جی روزانہ ہی کچھ نہ کچھ ہوگا ایل او سی پہ، تو میرا خیال ہے وہ بھی ایک کڑوی حقیقت سمجھ کے دونوں طرف کی اسٹیبلشمنٹ قبول کر رہی ہے. آج بھی دو ہماری جو آزاد کشمیر میں بھارتی فائرنگ سے 2 افراد شہید ہو ہوئے گئے تھے. میں سن رہا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ ابھی تک 2017 اور یہ ابھی 7واں مہینہ چل رہا ہے، 582 سویلینز جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا یہ کسی بھی سال کا بگیسٹ فگر ہے، کیونکہ پچھلے سال یہ 300 کے تھے، اس سے پچھلے سال یہ 200 تھے، اور مطلب اس سے پہلے اور نیچے تھے. تو یہ جو دونوں ممالک کے درمیان ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ 2003 کا ایک وہ نازک سا جو سیز فائر ہوا ہے وہ ابھی بھی موجود ہے. لیکن پاکستان اور بھارت جو ہے، خاص طور پہ بھارت نے جس طرح پہلے ایک سرجیکل اسٹرائک والا مسئلہ ہوا، اس کے بعد دڑا دڑ، اور ابھی ہمارے جو فوجی شہید ہوئے نیلم ویلی میں، وہ جیپ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، اس کے بعد جیپ گر گئی دریا میں اور 4 ہمارے جوان اس میں شہید ہو گئے، ڈوب گئے. تو یہ اس ہاٹ لائن پہ بھی بات ہوئی کل ڈی جی ایم اوز کی، ہاں اس میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ پاکستان نے بھارت کو کہا کہ بھائی مطلب یہ اس طرح سویلینز کو ٹارگٹ نہ کرے. تو سویلینز جس طرح ٹارگٹ ہوئے ہیں 582 اور 2 آج کے لگا لے، تقریباً یہ ہوتے ہوتے 600 تک. تو کیسے جو ہے مطلب یہ اتنا بڑا فگر چل رہا ہے، اور بھارت جو کچھ کشمیر میں کر رہا ہے. اچھا نہیں، وہ تو ہے. دوسرے یہ کہ وہ ساتھ ساتھ وہ بھی چل رہا ہے کہ ویزے مکمل طور پہ بند ہیں، مریضوں کو بھی ویزا نہیں مل رہا، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ درد کا حد سے گزر جانا دوا ہو جانا، تو یوز ٹو ہو جاتے ہیں کہ یار دس از نیو ریالٹی، دس از نیو ٹروتھ، کہ جی ایل او سی پہ یہ سب ہوتا رہے گا، لیکن باقی شعبوں میں تو زندگی بند نہیں ہوتی.